أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، جس شخص نے اپنے اوپر اس مہینے میں حج کو لازم کر لیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے اندر، اس حج کے دوران شہوت رانی کے قریب نہ جائے، ولا فسوق، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور لڑائی جھگڑا نہ کرے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم خیر کے کام کرو گے اللہ انہیں جانتا ہے، وتزودوا، اور زاد راہ اپنے ساتھ لو، فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے، واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ تو حج کا مہینہ جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے بڑا اعزاز کا مہینہ ہے۔ حج جو ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جن میں توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، حج اور صوم رمضان ہیں۔ یہ ارکان جو ہیں، نماز اور زکوٰۃ، حج اور رمضان، یہ عبادات ہیں جو ہمیں ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کرتی ہیں، اور وہ بڑا مقصد ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرنے کے لیے کوشاں رہو، اللہ کے دین کو سرزمین پر قائم کرو، باطل کو مٹا دو اور حق کو غالب کر دو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ عبادات جو ہیں آپ کو اس بڑے مقصد کے لیے تیار کرتی ہیں۔ تو جو شخص جو ہے اس مہینے اپنے آپ کے لیے حج کو لازم کر دیتا ہے تو اس میں نہ اللہ کی نافرمانی کرے، نہ شہوت کے قریب جائے، نہ لڑائی جھگڑا کرے، اور زاد راہ ساتھ لے، اور اپنا جو اس کو استطاعت ہے استطاعت کے مطابق زاد راہ لے۔ اور حج بھی وہی کر سکتا ہے جس کو استطاعت ہے، جس کو استطاعت نہیں ہے وہ حج نہ کرے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے حج بیت اللہ جو ہے وہ لازم کر دیا گیا ہے اس شخص کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو استطاعت کے باوجود بھی حج کرنے سے انکار کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو حج کے جو ایام ہیں وہ 8 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ تک ہیں۔ 8 میں حجاج جو ہے مینا جاتے ہیں، 9 کو عرفات جاتے ہیں، اس میں ظہر اور عصر جو ہے اپنا ایک ہی جمع بین الصلاتین کرتے ہیں، مغرب تک ان کا قیام ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد جو ہے وہ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز جو ہے وہ عرفات میں نہیں پڑھ سکتے، انہیں مزدلفہ میں ہی مغرب کی نماز پڑھنی ہوگی اور عشاء کی نماز جو ہے اکٹھے پڑھنی ہوگی۔ پھر جو ہے 10 کو وہ مینا میں جاتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ تو آگے 3 دن جو ہے وہ مینا میں ان کا قیام ہوتا ہے، اس میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، ایسے اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کی تکبیر بیان کی جائے، اللہ سے دعائیں مانگی جائیں، اور دعائیں جو ہے وہ صرف جو ہے دنیا کے لیے نہ مانگی جائیں بلکہ دنیا کے ساتھ آخرت کے لیے بھی مانگی جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلے عطا فرما، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے انسانوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلے عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما،
اللہ سے دعا کر ہمیں حج کے ان فرائض کو آسان انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔